بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس یہ 2 چھوٹی صورتیں پڑھ لو، ہر بیماری، ہر سستی، کاہلی جسم سے نکل جائے گی۔ یہ عمل کریں، آج کے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس پانی کو اپنی روزمرہ زندگی کے عام معاملات بنا لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا لیں۔ اگر آپ ہر بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، ہر دکھ سے پریشان ہیں، نہ صرف یہ دم کیا ہوا پانی صرف 7 دن تک پینا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی، ہر تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ زندگی بھر کے لیے یہ پانی کافی ہے۔ پڑھنا بھی ایک دفعہ ہے۔ اس پانی والے عمل کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں گے تو آپ کے گھر میں ہر قسم کی لڑائی جھگڑے فساد، ہر قسم کے فتنے فساد، کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمام تر لڑائیوں سے، آفتوں سے، حاسدین کی حسد سے، دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکیں تو آپ کے گھر جادو نہیں ہوگا، تو وہ بھی انشاءاللہ اگر جادو کے اثرات ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، پانی پر دم کر کے اپنی اولاد کو پلا دیں، آپ کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، یہ خاص عمل ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اسے پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہر مشکل کو ختم کرنے والا۔ اللہ تعالی والے فرمانے لگے کہ 3 پانی سب سے زیادہ افضل ہیں، ایک زمزم، دوسرا وضو کا اور تیسرا بارش کا پانی۔ اب بارش کے ایسی چیز ہے جس کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے، اور یہ قدرت کی عظیم نشانیوں میں اہم نشانی آسمان سے بارش کا پانی نازل ہونا، جو انسانوں کے علاوہ وہ زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اور بارش کے قطرے قطرے میں آپ کے لیے آپ کی ایسی شفا عنایت ہے اور برکات چھپا رکھی ہیں کہ ہم اپنی کم عقلی، کم عملی کی وجہ سے اس عظیم نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں، اکٹھا کرنے کی بجائے ندی نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ بارش ہونا صرف پانی کا برسنا نہیں ہوتا، یہ برکت کے خزانوں میں سے، یہ عافیت کے خزانوں میں سے، عطاؤں کے خزانوں ہیں، یہ رحمتوں کے خزانے ہیں۔ پھر تم مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چونٹیاں کی گئی سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے، چونٹیوں کی گئی سرگوشیوں کو اگر وہ سنتا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہاری آہ پکار نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکیاں جو زبان سے نکل کر کان تک بھی پہنچنے نہیں پاتی، وہ بھی اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے، یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہے کہ میرے راستے، میرے اللہ راستے بنانے پر قادر ہے، اور وہ ضرور راستے بنائے گا۔ آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ جانتے ہیں اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو، یقین سے مانگو۔ جب تم اپنی مانگی گئی دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں
ابھی ناممکن لگ رہی ہے، ابھی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی، وہ وقوع پذیر ہونے لگے گی، وہ قبول ہوتی نظر آنے لگیں گی، اور غیب سے تمہارے لیے مدد آئے گی۔ جو چیز نصیب میں ہے ہی نہیں، نصیب میں لکھی ہی نہیں دیکھنا، وہ بھی تم پالو گے انشاءاللہ۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورگلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر تمہیں بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب کچھ پالو گے۔ مایوسی کے بادل ہٹ جائیں گے، بس اللہ کی رضا مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی ہو وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کن فیکون کے نظارے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، لاتعداد ہیں، جنہیں کوئی گن ہی نہیں سکتا، اور پیدائش سے لے کر موت تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ کسی بھی فرد کو کسی قسم کی بیماری لگ گئی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، یا کوئی بھی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو، یا کوئی جن اسباب کا سایہ ہو، آج کی یہ سورت پڑھنے کے بعد اپنی اندرونی حالاتوں کو بدلتے ہوئے خود دیکھو گے، خود اس پر یقین کرو گے۔ بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے خود دیکھ لو گے۔ اس سورت کو لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ فجر اور عصر کے اوقات میں کچھ مخصوص صورتوں کا پڑھنا خاص ہے، خاص طور پر مفید سمجھا جاتا ہے۔ ان میں یہ دو صورتیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، الحمدللہ اور سورہ اخلاص قل هو اللہ بہت اہم ہے۔ اگر کوئی شخص جو بیمار ہے تو اس بیماری سے نجات کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو فجر یا عصر کے اوقات میں پڑھیں۔ دونوں صورتوں کو 5 سے 7 بار پڑھیں جو مفید ہے۔ اول و آخر اتنا ہی درود پاک پڑھیں۔ درود پاک شروع میں پڑھیں اور آخر پہ پڑھیں۔ طاق اعداد میں پڑھیں، 1، 3، 5، 7 جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد 7 دفعہ دونوں صورتوں کو پڑھیں۔ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ کی رحمت ہوگی، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، ایسی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جو سورہ اخلاص کا پڑھنا دل کے سکون کے لیے بھی مفید ہے اور فائدہ مند ہے، اور اس کا پڑھنا بیماریوں سے شفا کے لیے روحانی قوت فراہمی کرتا ہے۔ بارشوں کا دم کیا ہوا پانی 7 دن تک پئیں تو ہر قسم کی بیماری سے نجات ملتی ہے، ہر قسم کی روحانی ذہنی سکون ملتا ہے۔ بس 7 دن آپ نے یہ پینا ہے۔ وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہاری خبر سے بے خبر ہو، وہ ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار نہ کر رہا ہو۔ وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ تمہارے قریب ہوتا ہے، تمہارے ہر حالات سے واقف ہوتا ہے۔ بس تمہیں اس پر کامل یقین ہونا چاہیے، اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو جواب ضرور دے گا اور تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، انشاءاللہ
آپ کو ضرور ملے۔